سریکی وسیب کا جو سڑکوں کا ہے حال ہے، جو روہی کا حال ہے، جو چولستان کا حال ہے۔ جاوید ہاشمی صدر نون لیگ بھی رہے، پھر پی ٹی آئی نے بھی ان کو یہ تاج پہنایا، وہ پی ٹی آئی کے بھی پریزیڈنٹ رہے۔ اقتدار ملتا ہے، عہدے ملتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا صدر بھی ملک کر رہا ہے، وزیر اعظم بھی رہا ہے، سینٹ کا چیئرمین بھی ابھی سریکی ہے۔ عوامی مسائل ہیں، عوامی خدمت کے مسائل ہیں، اس میں ان کو کس نے روکا ہے؟ لوگوں کو الیکٹ کیا، یہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر گئے تو یہ پھر اپنے وعدے سے سب لوگ مکر گئے۔ وطن عزیز کی ترقی میں ہر رنگ و نسل کے لوگوں نے اپنی زندگی کو قربان کیا، وقف کیا۔ اسی طرح سرائکی بولنے والے وسیب کے لوگ عام اور خواص صرف میٹھی بولی ہی نہیں بولتے، بلکہ پاکستان کی ترقی میں ہر اول دستہ ہیں۔ لیکن عام آدمی کے حصے میں سوائے جذباتی نعروں، وعدوں اور محرومیوں کے سوا کیا ہے؟ بقول شاکر شجاع آبادی، ہر کہیں دے وارث ہن شاکر، ساکوں رج کے لٹ ساڈا کوئی کائی نہیں۔ آج کی گپ شپ میں میرے ساتھ سرائکی اور وسیب کی توانا آواز دلشاد محور ہیں، معروف صحافی اور شاعر ہیں۔ آج ہم سرائکی اور وسیب کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ جی ویلکم، آپ ہمارے شو میں آئے، اور آج ہم آپ سے سرائکی اور وسیب شاعری کے حوالے سے بات کریں گے، تو آپ اپنے بارے میں بھی کچھ بتائیں، اور ساتھ سرائکی کی آپ آواز ہے، تو سرائکی میں صرف کچھ شکوے شکایت ہیں، جبکہ میرے خیال میں اس کو پنجاب تو اس وقت بڑی ترقی کر رہا ہے، تو سرائکی کو مناسب حصہ یقیناً مل رہا ہوگا، تو یہ شکوے شکایت کچھ کم ہوئے ہیں یا بڑھتے جا رہے ہیں؟ اب سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اس قابل سمجھا، میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک سریکی وسیب کی بات ہے، جو سریکی وسیب کا نوحہ ہے، اگر اس پہ میں لگاتار ایک ہفتہ بھی ہم گفتگو کریں تو یہ پھر بھی کم پڑ جائے گی، کیونکہ سریکی وسیب کو 78 سالوں سے پسماندہ رکھا گیا ہے، محروم رکھا گیا ہے۔ سریکی وسیب میں بہت احساس محرومی پایا جاتا ہے۔ سریکی وسیب کا جو سڑکوں کا ہے حال ہے، جو روہی کا حال ہے، جو چولستان کا حال ہے، وہاں پر کوئی فیکٹری نہیں ہے، فیکٹری ایریا نہیں ہے، ہمارے لوگ در بدر جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم سریکی 50 لاکھ کے قریب جو کراچی کے اندر محنت مزدوری کر رہے ہیں، اگر یہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوتی پنجاب کے اندر تو ہم لوگ پھر کیوں در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہوتے؟ تو یہ بہت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بالکل ستیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اندر بہت احساس محرومی پایا جاتا ہے۔ تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیا جائے، ہاسپٹلس کے حوالے سے دیکھ لیا جائے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے، جس وجہ سے لوگوں کے اندر سرائکی صوبے کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ اپنا حق پہچان رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو جو عام سرائکی ہے اس کے اندر ابھی احساس محرومی پایا جاتا ہے، اور وہ مطالبہ کر رہا ہے، وہ ایک سرائکی صوبے کی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے، اور سرائکی صوبے کے حوالے سے بہت سارا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ سرائکی عوام کا ایک رائٹ ہے اور اس کو یہ ملنا چاہیے۔ لیکن دلشاد صاحب، آپ اگر ایک فہرست بنائیں تو طویل فہرست ملے گی، آپ سرائکی یا وسیب سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں کی، بزنس مینوں کی، بیوروکریسی کے لوگوں کی۔ آپ اس وقت دیکھ لیں، میرے خیال میں یہ سرائکی کا اعزاز ہے کہ وہاں سے یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم رہے، جاوید ہاشمی صدر نون لیگ بھی رہے، پھر پی ٹی آئی نے بھی ان کو یہ تاج پہنایا، وہ پی ٹی آئی کے بھی پریزیڈنٹ رہے۔ مطلب اگر آپ دیکھیں، جہانگیر ترین دیکھیں تو وہ ریڑھ کی ہڈی پی ٹی آئی کے رہے، اور اس کے علاوہ وہ ہر دور میں اچھی وزارتوں میں بھی رہے۔ سرائکی کے اگر آپ ایک لسٹ لیں وزراء کی تو طویل ایک فہرست ہے۔ تو یہ محرومیوں کا شکوہ ہے، تو آپ کا تو معاملہ یہ ہے، ساڑے اجڑے دل دا حال نہ پوچھ، متاں پہلا ملزم تو ہویں۔ تو یہ تو مجھے لگتا ہے یہ معاملہ آپ کا اپنے اندر ہی ہے، آپ اس کا لاہور کو یا پورے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرائیں، یہ کوئی مجھے مناسب نہیں لگتا۔ جی سر، جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اقتدار ملتا ہے، عہدے ملتے ہیں، دیکھیں ہمارا صدر بھی ملک کر رہا ہے، وزیر اعظم بھی رہا ہے، سینٹ کا چیئرمین بھی ابھی سرائکی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ڈمی عہدوں سے ہمیں کیا ملے گا؟ سرائکی عوام کو کیا ملے گا؟ ہمیں اقتدار تو ملتا ہے، اختیار نہیں ملتا۔ دیکھیں جب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے تو سرائکی صوبے کے حوالے سے کافی ایکٹیو تھے،
تو انہوں نے ترمیم وغیرہ بھی پاس کروائی. جب دیکھا کہ یہ سرائکی حوالے سے ان کی بہت زیادہ دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو سرائکی صوبے کا حامی ہوتا ہے، جو کوشش کرنے لگتا ہے تو بس اس کے پار کاٹ دیے جاتے ہیں، اور باقی جو ڈمی بندہ ہوتا ہے تو وہ چلتا رہتا ہے، اس کو کنٹینیو رہنے دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ سرائکیوں کو اقتدار دیا جاتا ہے، اختیار نہیں دیا جاتا. تو ہمیں اختیار چاہیے، با اختیار بندہ ہوگا تو اس سے سرائکی قوم کو فائدہ ملے گا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار ہے تو جو عوامی مسائل ہیں، عوامی خدمت کے مسائل ہیں، اس میں ان کو کس نے روکا ہے؟ آپ کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، آپ عمران خان کے بعد وائس چیئرمین ہیں. آپ مجھے بتائیں دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی میں بڑی نمایاں پوزیشن پہ ہیں، جاوید ہاشمی نمایاں پوزیشن پہ رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو پورا سرائکی وسیب کا ایک پورا گروپ بنتا ہے ہر سال جو پورے الیکشن کو مینپولیٹ کرتا ہے. اب جب عوامی خدمت کی بات آتی ہے تو وہ آپ لاہور یا دوسرے پاکستان کے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں تو پہلا تو میرے خیال میں عوام کا خود بولنا ہے کہ جن لوگوں کو آپ منتخب کر کے لے کے آتے ہیں وہ وہاں پہ کیوں نہیں مسائل کو حل کرتے ہیں. دیکھیں سر، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جنوبی پنجاب محاذ کے حوالے سے، ایک وہ صوبے کے حوالے سے جو محاذ بنایا گیا تھا، تو اس کے دیکھیں کہ سرائکی قوم نے ایک سرائکی صوبے کی وجہ سے اس محاذ کو کامیاب کیا، ان لوگوں کو الیکٹ کیا، یہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر گئے تو یہ پھر اپنے وعدے سے سب لوگ مکر گئے، کیونکہ یہ محاذ بھی بنایا گیا تھا بلکہ بنوایا گیا تھا. تو ان کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا، ان کے اختیار کے اندر یہ صرف ایک لالی پاپ تھا جو سرائکی قوم کو دیا گیا تھا صرف ووٹ بٹورنے کے لیے. تو جب انہوں نے ووٹ حاصل کر لیے تو اس کے بعد یہ اپنا وعدہ سارے بھول گئے تھے، تو سرائکی قوم وہیں کی وہیں رہ گئی. تو جب تک یہ ایک جامع پلان ترتیب نہیں دیا جاتا سرائکی صوبے کے حوالے سے تو تب تک یہ احساس محرومی ختم ہونے والا نہیں ہے. لیکن سرائکی صوبے میں تو میرے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ خود سرائکی یا وسیب کے اندر موجود ہے، کیونکہ بہاولپور ریجن کے لوگ لفظ سرائکی کے زیر نہیں آنا چاہتے، بلکہ وہ تو اپنی ایک الگ شناخت ریاست اور جو ان کا ایک پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ شاید ایک یہ بھی کہتے ہیں رفٹ ہے، بلکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو سرائکی صوبہ کا نام لانچ کیا گیا اس میں جو بہاولپور ریاست یا جب ریاست کو پاکستان میں ضم کیا گیا اس سے جو وعدے ہوئے تھے اس کے مطابق تو کیونکہ 1 یونٹ میں وہ ضم ہو گئے تھے تو اس میں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہاولپور صوبے کو یا اگر یہ سرائکی بنتا ہے تو یہ ملتان کی وہ جو عملداری آ جائے گی تو بہاولپور رہ جائے گا، تو اندر بھی تو ایک رفٹ موجود ہے. جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ بہاولپور کے لوگ یا کوئی بہاولپور صوبے کی آواز ہے تو یہ بالکل غلط ہے. بہاولپور کے جو نواب بہاولپور ہیں وہ سرائکی صوبے کے حامی ہیں. بہاولپور کی تقریباً 90% عوام جو ہے وہ سرائکی صوبے کی حامی ہیں. ایک قطر لوگ ہیں جو کسی کے پٹھوں ہیں، کسی کے کہنے پر جن کی جو ان کی ڈوریں ہلاتے ہیں، وہ بیٹھ کے لاہور میں اسلام آباد میں بیٹھ کے سرائکی صوبے کا جو شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. نہ ان کا کوئی وہاں پر ووٹ بینک ہے، نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے، نہ ان کی کوئی اوقات ہے وہاں پر. یہ صرف اور صرف بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں، ایک تقسیم والی باتیں ہیں، ڈیوائیڈ کرنے والی باتیں ہیں. سرائکی قوم کو ان لوگوں نے الجھا کے رکھا ہوا ہے. یہ ایک تاثر دیتے ہیں کہ جی یہ تو 2 صوبوں کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف سرائکی صوبے کی آواز ہے. جی ناظرین، ہم دعا گو ہیں کہ سرائکی صوبہ اور ان کے عوام وسیب کی جو عوام ہے وہ جو اپنا حق مانگ رہے ہیں وہ ان کو ملنا چاہیے، اور تاکہ وہ ان کی زندگیاں بھی آسانی سے گزریں اور ان کی زندگی کے مسائل حل ہوں. دلشاد نیور صاحب کا شکریہ، آپ آئے اور آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. دیکھتے رہیے رپورٹ ڈیجیٹل، اور آپ نے کمنٹس میں بتائیے پروگرام آپ کو کیسا لگا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد.